اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے ناظرین کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے اور مختصر لوگ اور مختلف اس کے جوابات دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ والوں کی قبر کے پاس کسی عام بندے کی قبر بنانے سے کیا اس کو بھی قبر میں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ کے نیک بندوں کے برابر میں بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ بھائی میری قبر جو ہے فلاں نیک بندے کے برابر میں بنا دینا، یا فلاں بڑا نیک تھا یار اس کے برابر میں بنا دینا، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس سے اس گناہ گار کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جس کی قبر کسی نیک اللہ والے کی قبر کے پاس بنا دی جائے، کیا اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے گناہ گار کو نیک بندے کے برابر میں مدفن ہونے کا یا نہیں ہوتا؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ سوال اکثر ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں مختصر وقت میں اس کا جواب دوں گا، اللہ کے فضل، اللہ کی عطا سے۔ سب سے پہلی بات ہے وافیات العیان میں، یہ امام ذہبی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، محدث العصر والفقہ، فقیہ ملت امام ذہبی علیہ رحمہ، وافیات العیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام ذہبی علیہ رحمہ، جلد 4 صفحہ نمبر 445 ہے۔ امام ذہبی علیہ رحمہ شیخ المحدثین والعرب والعجم فرماتے ہیں کہ حضرت معروف خرقی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی و محدث تھے، گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں امام ذہبی علیہ رحمہ کہ حضرت معروف خرقی علیہ رحمہ کی قبر بغداد میں ہے، ان کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے ان کے مزار پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی ان کے مزار پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ وافیت العیان جلد 4 صفحہ 445، امام ذہبی علیہ رحمہ بالاجماع سکہ ہے، اہل سنت کے معتبر محدث گزرے، کئی سو سال پرانے، آج سے تقریباً غالباً 550-600 سال پرانی محدث ہیں۔ تو اب بات کہنے وہ بالاجماع سکہ ہے، حدیث کے اندر حجت ہے اور حدیث کی جرح و تعدیل کے امام ہے، اسلام کی تاریخ کے امام ہے، ہر محدث ان کی بات کو حتمی جانتا ہے، بہت بڑے پختہ انسان، پاک دامن ہستی۔ خیر، تو بہت بڑی ہستی ہے امام ذہبی علیہ رحمہ، تاریخ الاسلام کے بھی مصنف ہے، سب سے مقدس و معتبر جو تاریخ لکھی گئی اس کے بھی مصنف ہیں، بہت بڑے امام تھے، حدیث کے، تاریخ کے، جرح و تعدیل کے، تفسیر کے، ہر چیز کے، تحفیم کے، فقہ کے، بہت بڑے امام۔ حتیٰ کہ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں ان کی تاریخ کو بھی انہوں نے جمع کیا، امام ذہبی علیہ رحمہ نے، بہت بڑی ہستی، وہی بتا رہا ہوں میں۔ تو اب حضرت کیا بتا رہے ہیں کہ معروف خرقی علیہ رحمہ کا مزار تھا، بغداد میں ابھی بھی ہے، تو وہاں پر لوگوں کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ ان سے کسی نے سوال کیا تو انہیں بولا اس لیے قبول ہوتی کہ وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ظاہر سے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو اس کی برکت سے ان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی نگاہ وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کی قبر پہ اللہ کی رحمت برستی ہے تو لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو اب جب اس کے برابر میں کسی عام بندے کی قبر بنا دی جائے گی، اس کو وہاں مدفن کیا جائے گا، تو لہٰذا اس کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، ظاہر سے جو رحمتیں برس رہی ہیں ان کی قبر پہ، ان کی برکت سے اس کی قبر پہ بھی ان کی چھینٹیں پڑیں گی، تو اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ محدثین نے واضح لکھا ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، یعنی اس ایک قبر والے کی برکت سے جو روزانہ 200 قرآنی آیات پڑھتا ہے، اس ایک قبر والے کی برکت سے اس کے ارد گرد 7 قبروں کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ انہوں نے تو اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے، اس ایک بندے کی وجہ سے، اس ایک نیک بندے کی وجہ سے 7 ارد گرد کی قبروں کو فائدہ ہوگا، نبی رحمت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ اس کے والدین، اس کے جو والدین ہیں، والدین گزر چکے ہیں، ان کا عذاب بھی ہلکا ہوگا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ والے کے جو ہے قبر میں، اللہ والے کی قبر کے 7 قبر ہونے کی، مجھے کہ وصیت کرنا صحیح ہے۔ اب یہ کہاں روایت ہے؟ کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، کنز العمال جلد 1 صفحہ نمبر 538 ہے، اور حدیث نمبر ہے 2408، حدیث نمبر ہے 2408 صفحہ 538 جلد اول، کنز العمال۔
تو نبی رحمت نے بھی بتا دیا کہ ایک شخص روزانہ 200 قرآن کی آیات پڑھتا ہے، اس کے برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت جو اس کے ارد گرد کی 7 قبروں والوں پہ سے عذاب کو ہلکا کر دیں گے، اور اس کی شفاعت کو، اس ایک نیک بندے کی شفاعت کو اپنے ارد گرد کی 7 قبروں والوں کے لیے اس کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا۔ تو اب یہ تو ایک عام بندے کی بات ہے جو روزانہ 200 قرآن آیت دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، یہ اس کی فضیلت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچیے اللہ والے وہ تو ساری رات قرآن پڑھتے تھے، وہ تو جو ہے نماز میں قرآن پڑھ لیتے تھے، نفل میں قرآن پڑھ لیتے تھے، تو ان کی تو کیا کہنے، ان کی تو بات ہی بہت اعلیٰ رتبے پہ، مرتبے پہ پہنچی بھی ہے، وہ تو اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ تو لہٰذا بات سمجھیے گا، اب جیسے کہ ایک عام اللہ والے کی 200 مرتبہ قرآن، 200 آیات روز پڑھتا ہے قرآن کی، کوئی مشکل بات نہیں ہے 200 آیت۔ ایک انسان سورہ کہف پڑھ لے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی دوسری چھوٹی سورت پڑھ لے، 200 آیت یوں پوری ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ایک اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ ہے، حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمہ، آپ تو کتنے پائے کے درجے پہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ حضرت ہمارے مفتی شیخ الاسلام محدث الازہر والفکر حجت الفی عند الدین اور استاذ العلماء و مفتیان اکرام مفتی ظفر علی خان علیہ رحمہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے، یہ اللہ والوں کے ہونے سے برکت ہو جاتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ فرمایا کرتے تھے مفتی ظفر علی خان علیہ رحمہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کے باغوں سے آپ کی قبر کو ایک باغ بنا دے، اور اس کی خوشبو سے آپ کو تا قیامت جو ہے آپ کو سیریاب رکھے، آپ کی قبر کو جو ہے خوشبو سے تر رکھے، جنت کی خوشبو سے تر رکھے اللہ۔ اتنی بڑی ہستی تھے مفتی ظفر علی خان علیہ رحمہ۔ تو وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہیں تو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور حضرت بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ کی تو کیا آپ تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو بڑے جو ہے مرتبوں سے نوازا۔ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو اب ان کی قبر کے پاس دفن ہونے کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اب 200 آیت پڑھنے والے کی جب اتنی برکت ہے، فضل جو ہے برکت ہو رہی ہے، اس کے قبر کے پاس دفن ہونے کی 7 قبر والے بخشے جا رہے ہیں۔ تو جو اللہ والا ساری رات قرآن پڑھتا تھا، روزانہ جو ہے قرآن ختم کر دیتے تھے۔ بعض تو محدثین اور صحابہ اکرام، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایات ہیں کہ صحابہ اکرام روزانہ پورا قرآن ختم کرتے، تو ان کے برابر میں مدفن ہونے کی کیا فضیلت ہوگی، کتنی قبریں جو ہے بخشی جائیں گی 200 آیت سے اگر آپ پلس کر لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی کتنی خدمات تھیں، جیسے امام سیوطی رحمہ اللہ، کتنی آپ نے جو ہے اپنی معتبر تفسیریں لکھی، تو ان کے پاس دفن ہونے کی کتنی برکت ہے۔ آپ تو پوری قرآن پہ تفسیر لکھ کے گئے، یہ تو 200 آیت پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے، اتنی اس کو برکت حاصل ہو گئی۔ اور جو پوری تفسیر لکھ کے گئے 30 پاروں کی، اس کی کیا برکت ہوگی اس کے قبر کے پاس دفن ہونے۔ تو اللہ والوں کی قبر کے پاس، جیسے تفسیر جلالین اور یہ دوسری جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ نے بھی قرآن کریم کی پوری تفسیر لکھی ہے 30 پاروں کی، تو اب ان کے برابر میں اگر کوئی وصیت کر دے وہ وہاں دفن ہو جائے تو اس کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی، جب 200 آیت پڑھنے والوں کے پاس دفن ہونے سے 7 قبر والے بخشے جا رہے ہیں۔ تو جو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمہ جو پوری قرآن کی تفسیر لکھ کے گئے ہیں اور پورے فقہ پہ کتابیں لکھ کے گئے ہیں اور پڑھا کے گئے ہیں، کتنے علماء اپنے پیچھے اپنے شاگرد چھوڑ کے گئے ہیں، مفتی اعظم بغداد تھے پیران پیر علیہ رحمہ، تو ان کے برابر میں اگر کوئی مدفن ہوگا تو اس کو کیا برکتیں حاصل ہوں گی، اس کا تو جو ہے کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، انکاؤنٹیبل چیز ہے، تو سوچنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا اللہ والوں کے برابر میں اگر کوئی عام بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو اس کے جو ہے فیض حاصل ہوتا ہے ان روایات کے مطابق۔ جزاکم اللہ خیرا۔